لهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور میرا مالک اس ملک عزیز کو ہمیشہ ترقی خوشحالی عطا فرمائے اور سدا سلامت اور تا قیامت اسے سلامت رکھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ خیر تھا اور بات یہاں آ کر رکی تھی کہ ہر صحابی نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کی خواہش حسرت کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش کہ مال میرا ہو اور مالک آپ کہلائیں۔ کائنات کا دستور ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرا، میں مالک۔ یہ واحد ہستی ہے جو کہتی ہے کہ مال میں کماؤں اور میرے مال کے مالک آپ ہوں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں یوں تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنا مال ہو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے اس خواہش کو قبول فرمایا۔ دوسری خواہش کہ بیٹی میری ہو اور نکاح آپ کا ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس خواہش کو بھی قبول فرمایا۔ تیسری خواہش کہ یا رسول اللہ
جیسے خاندانی وراثت کہتے ہیں، باپ کو بھی زبان ملی، بیٹوں کو بھی زبان ملی۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات کروں، حضرت حسن و حسین کی مسجد میں آمد ہوئی۔ آپ ہر مسجد میں دیکھتے ہیں ممبر پہ امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خطبہ دیتے ہیں۔ ہر مسجد میں ہوتا ہے، وہ فیصل آباد ہو یا لاہور ہو، وہ ملتان ہو یا ساہیوال ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، امریکہ ہو، دنیا کی کوئی مسجد ہو، کسی مسلک کی ہو، کسی مسلک کی ہو، مولوی کوئی بھی ہو، ممبر پہ آئے، ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، پھر بیچ میں اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا مولانا صاحب کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا اس لیے بیٹھتے ہیں کیونکہ مدینے کے تاجدار بیٹھے تھے۔ ٹلی سبحان اللہ نہیں۔ اگلی گل جڑی انہیں میرے نال کیتی، انہیں کیا گنگے مجمع وچ نہ کریں، انہاں لوکاں اگے نہ کریں جنہاں دیاں زباناں نہ بول دیاں ہون، تے جے اگر تسی نہ بولے تو میں اگلی گل کوئی نہیں کرنی، یہ پکی گل ہے۔ میں کیا مولانا صاحب ایک خطبہ دے کر بیٹھ جاتے ہو کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاک نبی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا ذرا بتائیے تو صحیح نبی کیوں بیٹھے تھے؟ سبحان اللہ۔ میں کیا کیوں بیٹھے تھے؟ کہا حسن و حسین آئے مسجد میں۔ حسن و حسین آئے مسجد میں، چٹائی نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ گر گئے تھے، کیونکہ جدو بندے دا بیڑا غرق ہوندا نا تو بے ادبی دی وجہ تو ہوندا ہے۔ جملہ میرا یاد رکھیو، بندے دا جدو بھی بیڑا غرق ہوندا نا بے ادبی دی وجہ تو، جتھے بھی ہویا، جتھے بھی دنیا دے اندر بھی اور دین دے اندر بھی۔ دین دی تے منشا ہی پہلی ہے کہ ادب پہلی سیڑھی ہے، پھر دوجی سیڑھی محبت ہے، پھر اگے عبادت ہے۔ اسی عبادت نو اگے رکھ لے، نہ ادب ہے نہ محبت ہے، بس پڑھی جاؤ نمازاں، پڑھی جاؤ قرآن، نہ ادب نہ محبت، وہ کس کام کی؟ کیونکہ اگر تیرے پاس فقط عبادت ہے، ادب نہیں، تو پھر تجھ میں اور مردود ابلیس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ رب کی عبادت اس نے کائنات پہ اتنی کی کہ مورخین، محدثین، مفسرین سارے لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار یہ مردود شیطان لعین ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا رب نے کہا میرے آدم کا سجدہ اور تکریم کر، ادب کر، یہ ادب سے خالی ہوا، رب نے ساری عبادت کو ضائع کر ڈالا ہے۔ اب آئیے قرآن کا حوالہ دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب جذبات کے اندر باتیں کر گئے تو کیا کریں ہم۔ ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مالک نے سورہ خجرات کے اندر 26ویں پارے کے اندر یہ ارشاد فرما دیا اس امت کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آج بھی جاؤ گنبد خضرا کے پیشانی پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے،
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو یہاں آؤ تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ مالک کیا ہوگا؟ فرمایا ان تخبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں شعور بھی نہیں آئے گا۔ جس نے بے ادبی کی ہے اس کا بیڑا غرق۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں مدینے، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ میری طرف توجہ کریں، 70,000 صبح، 70,000 شام کو۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو وہ متوے بھی نہیں پوچھ سکتے، ہو کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ 70,000 صبح، 70,000 شام۔ جو ایک بار آتا ہے پھر زندگی میں دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا، باری ہی نہیں آتی۔ یہ تو غلاموں کے نصیب ہے نا، ہر مہینے جائے۔ 70,000 صبح، 70,000 شام کو، متوے بھی نہیں پوچھتے ہو کدھر آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ مدینے نمازاں پڑھنا آئے سن، بولو نا۔ اور میں کیا مکے جایا کرو، مدینے آندے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ تو کر کیونکہ تیرا قبلہ۔ میں کہا تو اڈا، انہوں نے کہا ساڈا نہیں۔ مکے جایا کرو، انہوں نے کہا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مکہ تسی کرو تو اڈا قبلہ۔ میں کہا تو اڈا، انہوں نے کہا ساڈا نہیں۔ میں کہا تو اڈا، انہوں نے کہا چوتھے آسمان تے بیت المعمور ساڈا قبلہ۔ میں کہا مدینے کی لان آئے ہو؟ کیا صرف محمد نو سلوٹ کرنا آیا؟ تے متوے پوچھنا ہونا، 70,000 جڑے صبح ہوندے نے تے 70,000 شامی ہوندے نے، اور تسی مدینے کی لینا ہوندے ہو؟ صرف سلامی کرن واسطے ہوندے نے۔ تمہارس کی کر رہے ہیں؟ بندے دا بیڑا غرق کدوں ہوندا ہے؟ جدو بے ادب ہو جاندہ۔ تے جدو بے ادب ہو جاندہ ہے، او دی زندگی دے اندر کوئی عبادت، کوئی معاملہ وہ سنور نہیں سکتا، کیونکہ مذہب دی پہلی سیڑھی ادب ہے، ادب تو اگے محبت ہے، تیسری سیڑھی پھر عبادت ہے۔ ہن تسی کسی بھی چیز نو لے لو، قرآن پڑھنا تے سب تو پہلے ضروری ہے کہ پاک ہوئے۔ قرآن نے خود فتویٰ دیتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جڑا پاکیزہ نہ ہوئے من ہاتھ نہ لاوے، جڑا پاکیزہ نہ ہوئے وہ من ہاتھ نہ لاوے۔ او دے واسطے شرط ہے کہ پہلے پاک ہوئے، پاک ہون تو بعد پھر بڑے ادب دے نال آوے، انہوں اٹھاوے، پھر انہوں بوسہ دے۔ ادب نال اٹھاوے تو پھر بوسہ دے، اے بوسہ دینا محبت ہے۔ ہن جدو کھول کے دی زیارت کرے نہ، پڑھے یا نہ پڑھے، رب انہوں زیارت دا بھی ثواب عطا فرمائے۔ نماز واسطے ضروری ہے کہ پہلے بندہ پاک ہوئے، پھر بڑے ادب دے نال مسجد دے اندر آوے، جتیاں باہر لاوے تے بڑا سر چکا کے مسجد دے اندر آوے، تے پھر آ کے چپکے دے نال آ کے نماز ادا فرماوے۔ ساڈے خادم بیاندن سر تے ٹوپی بھی پاوے، کی کرے؟ بولو تے صحیح نا۔ یہ ٹوپی والا بھی ایک نواں فیشن بن گیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی آکھیا یہ بھی سنت ہے جی، ننگے سر نماز پڑھنا۔ میں اعلان کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کوئی ایک حدیث میرے پاک نبی کا فرمان دکھائے جس میں میرے نبی نے فرمایا ہو کہ ننگے سر نماز پڑھو۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک فرمان میرے نبی کا جس میں آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہو کہ ننگے سر نماز پڑھو۔ دوسری چیز کوئی نہیں ہے۔ آپ اس شک میں بھی نہ رہیں، کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ دیکھیں نہ ادھر دیکھیں جی ادھر دیکھیں،
وہ جی آپ نے حج فرمایا تھا. ہم بھی کہتے ہیں جب حج فرماؤ تو جاؤ ننگے سر پڑو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سر پہ بھی کفن باندھ لو؟ جاؤ وہاں حج کرو. وہ میرے نبی کا طریقہ ہے. وہاں کے طریقے الگ ہیں, یہاں کے طریقے الگ ہیں. وہاں عورت پردہ نہیں کر سکتی, قربانی فرض ہو جاتی ہے. یہاں حکم ہے کہ عورت پردہ کرے. ہمارے ہاں تو عجب تماشا چلا ہے. اپنے کیا غیر کیا, قبرستان جاؤ تو کان میں کہتے ہیں اعلان کر دو غیر محرم کے جنازے کے قریب نہ آئے. پھر قبر میں اتارنے کے لیے بڑی سی چادر اوپر تان دی جاتی ہے. میں کیا ہائے اللہ, اس امت کو, اس قوم کو اتنا بھی پتا چل جائے کہ وہ مردہ ہے, اس کے پردے کا اتنا خیال ہے. جو زندہ لاش ہے اس کے پردے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ مسجد کی ٹوپی جی دیکھے نا, یہ پہن کے بندہ شادی پہ تو نہیں نہ جاتا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو لباس پہن کر آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں, کیا وہی لباس پہن کر آپ شادی پہ جاتے ہیں؟ بولو, سارے نہیں جی بولے. جو لباس ہم پہن کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں اللہ کی حضور عبادت کے لیے, کیا وہی لباس پہن کر شادی میں جانا گوارا کرتے ہیں؟ وہ پجامہ, اگر ٹوپی یہ, تو کس نے کہا مسجد کی ٹوپی پہنو؟ نہ پہنو, اپنے گھر سے لاؤ. اگر نہیں ہے تو پھر تو مجبوری ہے سر ڈھام کے نماز پڑھنا. وہ پجامہ, وہ شرٹ, کیا وہ اس قابل تھی کہ وہ بندہ پہن کے وہاں شادی کی تقریب میں جائے؟ تو یہ دل کو دھوکہ دینا, دماغ کو دھوکہ دینا, لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے دل کو تسلی دینا کہ یہ دلیل کافی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس دھوکے میں نہ پڑ, صرف ایک چیز اپنے اندر رکھ, اگر نہیں کر پا رہا تو رب سے معافی مانگ, مولا مجھ سے خطا ہے, میرے اندر کمی ہے, میرے اندر یہ کوتاہی ہے, میں نہیں کر پا رہا, تیرے نبی کی سنت کو نہیں اپنا رہا, مجھے معاف کرنا. اس پہ اڑ نہ جا, کیونکہ اڑ جانا شیطان کا کام ہے. رب پھر عمل نہیں دیکھتا, رب یار کی ادا دیکھتا ہے. میں عرض کر رہا تھا, دونوں شہزادے آئے, بات چلی تھی, ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے. کوئی لاہور ہو, کوئی پشاور ہو, کوئی مکہ ہو, مدینہ ہو, ممبر پہ جو بھی مولوی آئے کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے, پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہا محمد الرسول اللہ بیٹھے. میں نے کہا مولانا صاحب محمد الرسول اللہ کیوں بیٹھے؟ کہا حسن و حسین آئے, چٹائی نے ان کے قدموں پہ بوسہ دیا, وہ زمین پہ آئے, میرا نبی کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا تھا, فوراً بیٹھ گئے, بچوں کو اٹھایا, گودی میں بٹھایا, پھر بٹھا کر اتار دیا, پھر کھڑے ہوئے, خطبہ دیا. یہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی, کہا میرے محمد قیامت تک جو بھی مولوی ممبر پہ آئے گا تیری یہ سنت کو قیامت تک ادا کرتا ہی رہے گا. اللہ اکبر. زندہ باد. آج لوگوں نے کہا سنت چھوڑو, کیا اس میں ہے؟ اب مجھے اتنا سوال کا جواب دیجئے, میرے نبی بیٹھے نواسوں کے لیے, بچوں کو اٹھایا, پھر نیچے بٹھا دیا, کھڑے ہو گئے. رب کو یہ ادا اتنی پسند کیوں آئی؟ کہا میرے محمد قیامت تک ممبر پہ آنے والا جب خطبہ دے گا نا, تیرا بھی ذکر ہوگا, تیرے نواسوں کا ذکر بھی ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات, حضور کو کندھوں پہ اٹھایا. اب میرے طرف توجہ رکھنی ہے آپ نے. جب بندہ کسی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے تو اس کے قدم یہاں آتے ہیں, اس کے قدم یہاں آتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک نبی کو کندھوں پہ اٹھایا تو حضور کے قدمین ابو بکر کے دل کے پاس.
حضرت ابو بکر کے دونوں ہاتھ میرے نبی کے قدموں پر. آج اگر کسی کو کچھ کہا جائے نا تو فوراً اس کو کچھ نہ کہنا. میں نے کہا کیوں؟ اس کے سر پہ MNA کا ہاتھ ہے, اس کو کچھ نہ کہنا. گاؤں کے چودھری کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے. میرے طرف توجہ رکھنا. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ حضور کے قدموں پر. کتنا مقدر والا ہے. میری طرف دیکھو, حضور دے دونوں ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق دے سر دے ہوتے. میں کیا جدے سر تے کسے MPA MNA کسے چودھری دا ہاتھ ہوئے لوکی اودے والے پاسوں نہیں ویندے. میں کیا صدقے جاں ابو بکر تیرے تو تیرے سر دے ہوتے تے دوویں ہاتھ میرے پاک نبی دے. حضرت ابو بکر صدیق 5000 فٹ بلندی پہ. کتنی؟ 5000 نکیلے پہاڑاں تے چڑھ کے جدو غار دے بوئے تے گئے نے تے اندھیرا بھی ہے, تحریک بھی ہے, تے غار بھی پرانی ہے. تے غار دے اندر جدو حضور جان لگے نے تے اس عاشق صادق نے کیا سنیا تسی نہ جاؤ, پہلے میں جاننا. غار پرانی لگ دی ہے, کوئی چیز وچ نہ ہوئے جڑی آپ نو تکلیف دے وے. عقل نے کیا ابو بکر جے تو جائیں گا تین کچھ ہو گیا تھے. عشق نے کیا اس تو وڈی موت کیڑی ہے, سر یار دے قدماں چ ہوئے گا اور موت ہو جائے. اندر گئے اندھیرے وچ ہاتھ دے نال ساری غار نو ٹٹولیا, کدھر کوئی سراغ کدھر کوئی چیز. سارا ویکھیا جتھے سوراخ لگا اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے بند کر. ایک سوراخ نظر آیا, اتنے اپنے پیر کی کھیڑی رکھ کے نا دبا لئیے تے آندن تال یا بی بی سنیا آ جا میں تیاری کر. آخری گل ہے تے لطف لو کہ رب کتنا مہربان ہے تے انہیں کنج دے نقشے رکھے نے. جتنا غور کرو نا, جتنی محبت دے نال تے اتنا ہی او دے اندروں راز کھل دے جاندے نے. جیڑا بھی حاجی اوتھے گیا او دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے بھئی غارے سور ویکھی, جو آکھے ویکھیے انہوں اگلا سوال کرو کہ غارے سور دے اندر جگہ کتنی ہے. وہ بول کے آکھے گا جگہ اتنی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے, ایک بندہ لیٹ سکتا ہے. میرا دل بولیا ربا یہ غار بنائی اس واسطے ہی کہ ابو بکر دی گود ہوئے گی, میرا نبی نیند فرماوے گا. دو بندیاں دی جگہ, ایک بیٹھ سکتا ایک لیٹ سکتا. جدو آپ غار دے اندر گئے نے تے رب نے مکڑی نے کیا کہ غار دے نا منہ تے جالا بنا دے. جالا بن گیا تے کبوتری تے کبوتر نو بھیجیا جاؤ جا کے اوتھے اپنا گھونسلہ بھی بناؤ تے انڈے بھی دیو. انڈے آ گئے نے. ہن کفار چل دے چل دے جدو غار دے بوئے تے آئے نے تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے کہ سنیا اگر اے جھک کے ویکھن گے تے سن ویکھ لین گے. غار دے بوئے تے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے گیا ہے کہ سنیا اگر ان اپنے پیراں وال بھی ویکھیا نا تے اے سن ویکھ لین گے. تے نبی بزدل نہیں ہوندا. پتہ نہیں تسی سبحان اللہ چلو گھر جا کے کہہ لوے ہو, تسبیح ہے نا, بندہ گھر بھی کر لے تے چنگی ہوندی ہے. تے میرے پاک نبی نے فرمایا لا تخزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر رب ساڈے نال ہے. تے جدے نال رب ہوے نا کائنات دی کوئی طاقت او دا وال بھی بھیکا کر سکدی نہیں. ہن میں ایتھے مکا رہے ہیں, اگلے جمعے پھر عرض کراں گا. او کبوتری نے انڈے دیتے, کبوتر ایک جوڑا ہے. اج بھی مکے جاؤ نا تے کبوتر چاؤ کے, کبوتر بولو بولو کبوتر. میں کیا ربا یہ تے کوشش لگے ہر چیز مٹا دئیے,
یہ بھی مٹ جائے، یہ نشانی، یہ تعلق حضور دی ذات دے نال ہے، اصحاب دے نال ہے، اہل بیت دے نال ہے، یہ تے مٹاؤن لگے نے۔ رب نے فرمایا انہاں دی جرت ہی نہیں، مٹ گئے، مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ انہاں کی بیچارے مٹاونا؟ رب نے وعدہ کیتا او ایک جوڑا کبوتراں دا جن نے میرے نبی دی عزت ناموس تے پیارا دیتا ہے، چھوٹا جہا رب نے قیامت تک انہاں دیاں نسلاں آباد کر دیتا ہے۔ تے جیڑا محبت دے نال امتی حضور دی ذات ہے، حضور دے اصحاب دی ذات ہے، آل بیت تے اطہار دی ذات ناموس رسالت تے پیارا دیندا ہے، رب قیامت نہیں، رب حشر دے دن بھی اودیاں نسلاں عزت تکریم دے تاج پہنا چھڑدا۔ آج بھی وہ کبوتراں دا جوڑا او دی نسل علماء نے لکھیا ہے کہ او آج بھی مدینے بھی موجود نے تے مکے بھی موجود نے۔ آؤ حضور دے اصحاب دے نال پیار کرو اور انہاں دی سیرت اور صورت اپنان دی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ میں اور تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا